गरीदा फरूकी एक सहाफ़ी होने से कहीं पहले नाज़रीन एक बड़ा साफ शफाफ इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। आप इससे बिल्कुल नहीं इख्तलाफ कर सकते, आप चाहकर भी नहीं इख्तलाफ कर सकते। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इतना इख्तलाफ करें कि आप उनकी ज़ातियात के ऊपर इस कदर गहरे तरीके से चले जाएं कि तौबा नौज़बिल्ला वो एक अमल देखने के बाद अंदर ही अंदर खौफ और एक तूफान सा वलवला सा एक जो है वो तारी हो जाता है, एक लर्जा तारी मेरी रूह के अंदर हो जाता है। और अगर ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो इसका मतलब ये पूरे वतन अजीज़ पाकिस्तान की माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी हैं। अगर इसमें आपको कोई चंबा है, आपको कोई शक है, तो ये आपकी ज़हनियत की गंदगी और पस्ती का मुंह बोलता सबूत तो हो सकता है, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मैं इन मोहतरमा को पर्सनली तौर पे जानना तो बड़ी दूर की बात और दरकनार, मैंने कभी इनको लाइव भी नहीं देखा कि ये लाइव दिखने में कैसी हैं। मैंने इनको मुख्तलिफ नुक्ताचीनी और मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडों का शिकार होते हुए कई बार देखा, लेकिन इनकी जात के ऊपर उंगली उठाना तो बड़ी दूर की बात, अपनी नजर को भी जुम्बिश नहीं। लेकिन आज पूरा पाकिस्तान और डॉक्टर शहबाज गिल जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, ये बड़ा बेहुदा इंसान, ये ऐसी शर्मनाक हरकतें बाज़-दफ़ा कर जाता है कि जिसको सुनने के बाद दिल घबराना शुरू कर देता है। वो कहता है कि नाइट सूट में वो कन्वेंशन हॉल में आ गए। तो यार तुम्हारा दिमाग खराब है। आधी दुनिया जो उन्होंने पहनावा पहना हुआ है वो पहनकर फैशन कर रही है, बहुत सारी दुनिया पहनकर फैशन कर रही है। और फिर जो तस्वीरें वाहियात उनकी जनरेटेड बनाकर लोगों ने उनकी इज्जत नफ्स के ऊपर ना सिर्फ हमला किया बल्कि उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करने की कोशिश की, मैं तो अपने थंबनेल के ऊपर वो तस्वीर कभी नहीं लगने दूंगा। मैं तो उसको सोचना भी, उसको समझना भी, उसको जांचना भी इंतहाई खतरनाक समझता हूं। मेरे लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ लानत से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आज हमारा माशरा इतनी पस्ती का शिकार हो चुका है कि हम जिसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जिस दिन कर रहे हैं उस दिन तो हम किसी, अल्लाह माफ करे, जिनके ऊपर तनकीद करनी शुरू कर दे तो वो भी मंजर आम के ऊपर आ जाएगा। ये तो एक बड़ी बाकायदा सहाफी है और एक नहायती उम्दा सहाफी होने के साथ एक शानदार खतून भी है। आपने इसकी जात के ऊपर, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, ना सिर्फ इसके बॉडी रवैये के ऊपर कहां कहां से कैसी कैसी मीम्स बना के लगा दी। क्या यही रवैया आप अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ रवा रख सकते हैं? साहब, हमारी साफी बरादरी ने एक बार भी नहीं कहा कि गरीदा फरूकी हमारी सहाफती एक रुकन है, हम चलें इसके खिलाफ फजूल बातें करने वालों का मुहासबा कर दें, एक कॉलम लिख दें, एक रिपोर्टर की डायरी लिख दें, एक उन्वान दे दें, एक को सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दें, एक नफरत का इजहार कर दें। किसी ने नहीं किया, सब ने चस्के लिए, सब ने मजे लिए। मेरा नाम यासर शमोन खान है और आप देख रहे हैं बोलता कलम हैरानियाँ। और आज से नाज़रीन आपको बताता चल गया हूँ डेली सोशल पाकिस्तान के ऊपर आप 1, 2, 3 या बशर्ते सूरत किसी हालातों वाक़यात के पेश नज़र आप 4वीं लाख भी देखा करेंगे यासर शमोन की बाज़बान ज़द आम, और वो कॉलम का नाम हुआ करेगा बोलता कलम हैरानियाँ। और मैं और कई हैरान परेशान ऐसे तज्ज़िये और ऐसी शख्सियत जिनको नुक्ता चीनी का शिकार बना दिया जाता है बगैर किसी वजह के, चंद व्यूज़ के हसूल की खातिर ना सिर्फ उनकी तकदीरों का सौदा कर दिया जाता है बल्कि उनको सरेआम रुस्वा कर दिया जाता है, उनको पशेमान करने की कोशिश की जाती है, उनके किरदार कुशी करने की कोशिश की जाती है, उनके हालातों वाक़यात को जायज़ातन, अंदरूनी हालात, बैरूनी हालात को कुछ इसी तरीके से तरोड़ मरोड़ कर उनके बॉडी स्ट्रक्चर को, उनके अंदाज को, उनके फहम को, उनकी तमाम बातों को एक सिर्फ इस वजह से कि उनके कॉलम का एक मेयार या फिर उनके तज़िये का एक मेयार एक ख़ास पार्टी के साथ कहीं हमायती उनसियत रखता नज़र आता है, तो वहाँ पर उनको बहस और मुबाहिसे और किसी ऐसी चीज़ के बाबत रुस्वा कर दिया जाता है कि जिसके बाद दिल खून के आंसू होता है, मुझे तो दुख होता है, मुझे तो तकलीफ़ होती है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बड़ी बुरी बात है कि हम किसी की भी औलाद के ऊपर या किसी की भी बच्चे के ऊपर या आप यूँ कह लीजिए किसी शख्सियत के ऊपर किस तरह खुद से हमलावर हो सकते हैं। गरीदा फरूकी एक नामवर सहाफ़ी हैं, आप लोगों को कोई बुक्स होगा उनसे, आप उनसे जलते भी होंगे, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि उन्होंने बड़ी कम उम्री में एक मिराज हासिल की एंकरिंग शिप में,
اور اس میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ اپنے اوجے کمال کو اجاگر بھی کر دیا اور لوگوں نے اسے سراہا بھی، جہاں پر بہت سارے ایسے یوٹیوبرز اور ایسے بھی لاگرز کا بہت بڑا نام ہے اور ایک مائنڈ سیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دیا کہ انہوں نے آرمی کے خلاف بولنا ہے۔ ایسے ہی غریدہ فروقی نے مسلم لیگ نون کے قصیدے پڑھ پڑھ کے، اس میں کوئی شبہ نہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک مقام بنا لیا ہے، لیکن ان کے قصیدوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی لاجک نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ہم صاحب نظر ہیں، صاحب دانش ہیں، کتابوں کو ٹٹولتے ہیں، سیکھنے کے متلاشی رہتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے۔ 11 تاریخ جہاں پہ امن کا ایک دن چڑھتا ہے، سورج ابھرتا ہے، وہاں پر وطن عزیز اپنے ہی انسان کو کھا جانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ غریدہ فروقی ایک صحافی ہونے سے کہیں پہلے ناظرین ایک بڑا صاف شفاف انسان ہے، پڑھا لکھا انسان ہے، آپ اس سے بالکل نہیں اختلاف کر سکتے، آپ چاہ کر بھی نہیں اختلاف کر سکتے۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنا اختلاف کریں کہ آپ ان کی ذاتیات کے اوپر اس قدر گہرے طریقے سے چلے جائیں کہ توبہ نعوذ باللہ، وہ ایک عمل دیکھنے کے بعد اندر ہی اندر خوف اور ایک طوفان سا، ولولہ سا ایک جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے، ایک لرزہ طاری میری روح کے اندر ہو جاتا ہے۔ غریدہ فروقی ایک صحافی ہونے سے کہیں پہلے انسان ہے، ایک آزاد وطن عزیز پاکستان کی شہری ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے اگر ہے تو مجھے بتا دیں۔ وہ کوئی بنگلہ دیش سے نہیں آئی، وہ کوئی بھارت سے نہیں آئی، کوئی اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کے کسی دوست ممالک کے ساتھ ان کا تعلق نہیں، وہ پاکستانی ہے، وہ کٹر پاکستانی ہے، اور ان کا شناختی کارڈ اس بات کی دلیل ہے۔ ایک اس کے بعد وہ خاتون ہے، وطن عزیز پاکستان میں خواتین کی ایک الگ سے پریویلیج ہے، ان کا ایک الگ سے ریگارڈ ہے۔ یہاں پہ تو کمال یہ ہے کہ وومن پروٹیکشن بل اتنا سٹرونگ ہے کہ ایک عورت قتل کر دیتی ہے اور ایک مرد قتل کر دیتا ہے، کسی کو جان کی بازی ہارنی اس کے ہاتھوں پڑ جاتی ہے، تو وہاں پر مرد کی بیل 5 سال نہیں ہوتی، لیکن عورت کی 5 مہینے میں بیل ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت ایک گھن چھاواں درخت ہوتی ہے، ایک تناور درخت ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں بہت ساری پروڈکشن کو پیدا کرتی ہیں، اور وہ پروڈکشن کا ذریعہ ہوتی ہے، وہی ماں بن جاتی ہے، وہی بیٹی بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے غریدہ فروقی ایک ماں بھی ہیں، ایک بہن بھی ہیں، اور ایک بیٹی بھی ہیں، اور اگر یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہیں، تو اس کا مطلب یہ پورے وطن عزیز پاکستان کی ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی چنبہ ہے، آپ کو کوئی شک ہے، تو یہ آپ کی ذہنیت کی گندگی اور پستی کا منہ بولتا ثبوت تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ میں ان محترمہ کو پرسنلی طور پہ جاننا تو بڑی دور کی بات، اور درکنار میں نے کبھی ان کو لائیو بھی نہیں دیکھا کہ یہ لائیو دکھنے میں کیسی ہیں۔ میں نے ان کو مختلف نکتہ چینی اور مختلف قسم کے پراپوگنڈوں کا شکار ہوتے ہوئے کئی بار دیکھا۔ ان کا ایک وہ کیس چلا تھا، میں 72 نیوز ایک ہوا کرتا تھا، اس میں کام کرتا تھا، اس وقت ان کی گھر کی کوئی نوکرانی کا مسئلہ تھا، اور وہ بہت جابرانہ سا سلوک تھا، اس کے اوپر ہم نے بے پناہ ان کے اوپر کرٹیسائز کیا، ان کے رویے کے اوپر کرٹیسائز کیا، لیکن ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانا تو بڑی دور کی بات، اپنی نظر کو بھی جنبش نہیں۔ لیکن آج پورا پاکستان اور ڈاکٹر شہباز گل جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، یہ بڑا بےہودہ انسان، یہ ایسی شرمناک حرکتیں بعض دفعہ کر جاتا ہے کہ جس کو سننے کے بعد دل گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نائٹ سوٹ میں وہ کنونشن ہال میں آ گیا، تو یار تمہارا دماغ خراب ہے۔ آدھی دنیا جو انہوں نے پہناوا پہنا ہوا ہے وہ پہن کر فیشن کر رہی ہے، بہت ساری دنیا پہن کر فیشن کر رہی ہے، اور پھر جو تصویریں واہیات ان کی جنریٹڈ بنا کر لوگوں نے ان کی عزت نفس کے اوپر نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی، میں تو اپنے تھمب میل کے اوپر وہ تصویر کبھی نہیں لگنے دوں گا۔ میں تو اس کو سوچنا بھی، اس کو سمجھنا بھی، اس کو جانچنا بھی انتہائی خطرناک سمجھتا ہوں۔ میرے لیے تو یہ ایک صرف اور صرف لعنت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آج ہمارا معاشرہ اتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جس دن کر رہے ہیں اس دن تو ہم کسی اللہ معاف کرے جن کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دیں تو وہ بھی منظر عام کے اوپر آ جائے گا۔ یہ تو ایک بڑی باقاعدہ صحافی ہے اور ایک نہایت ہی عمدہ صحافی ہونے کے ساتھ ایک شاندار خاتون بھی ہے۔ آپ نے اس کی ذات کے اوپر، اس کے باڈی سٹرکچر کے اوپر، نہ صرف اس کے باڈی رویے کے اوپر
کہاں کہاں سے کیسی کیسی میمز بنا کے لگا دی. کیا یہی رویہ آپ اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے ساتھ روا رکھ سکتے ہیں؟ اور ایک اور دکھ کی بات ہے, اسے غریدہ فروقی کو بھی نوٹ کرنا چاہیے. یار عجیب ہی ہماری ویسے برادری ہے, صحافی برادری. میرا بڑا دل دکھتا ہے خدا کی قسم کہ اتنا کچھ ہو گیا, آپ کو وہاں سے کوئی امن کے حوالے سے یا ایگریمنٹ ہو جانے کے حوالے سے تو خبر نہیں ملی, لیکن آپ نے غریدہ فروقی کو ان باتوں کا نہ صرف شکار کیا, اس کی ذاتیات پر آگے, بلکہ یہاں تک آگے ان کے بیان کو لے کر کے آج تجزیے دیے جا رہے ہیں کہ جناب عطا اللہ تارڑ نے کہا تھا کہ آپ کھانوں کی تعریف کریں. تو کوئی بات نہیں, وہ ہمارا وزیر اطلاعات و نشریات ہے. ویسے مجھے شدید برا لگتا ہے, لیکن ہمارا وزیر اطلاعات و نشریات ہے. اگر اس نے اس موقع کے اوپر ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہماری ہاسپٹیلٹی کو اگر کسی صحافی کو یہ کہہ دیا ہے تو اس نے بڑا اچھا کیا ہے. اقوام عالم کو یہ بات نظر آنی چاہیے کہ ہم کتنے مہمان نواز ہیں. اور غریدہ فروقی نے جو وہاں پر کمنٹری کی یا بات کی, مجھے بڑا اچھا لگا. کھانوں کا ذکر ہونا چاہیے, ہمارے ٹریڈیشنل فوڈز کو بالکل انٹرنیشنل لیول کے اوپر ڈسکس ہونا چاہیے. لیکن ہماری صحافی برادری نے کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں. ہماری صحافی برادری نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ غریدہ فروقی ہماری صحافتی ایک رکن ہے, ہم چلیں اس کے خلاف فضول باتیں کرنے والوں کا محاسبہ کر دیں, ایک کالم لکھ دیں, ایک رپورٹر کی ڈائری لکھ دیں, ایک عنوان دے دیں, ایک کو سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دیں, ایک نفرت کا اظہار کر دیں. کسی نے نہیں کیا, سب نے چسکے لیے, سب نے مزے لیے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ صحافتی امور کے لوگ وہاں پر بیٹھ کر کوئی خبر نکال سکتے تھے؟ یہ تو گئی وہاں اس لیے تھے کہ امریکن میڈیا آیا ہوا ہے اور امریکن میڈیا کے ساتھ گفت و شنید کریں اور وہاں سے کوئی خبر نکالیں. خبر تو ہر پورے اقوام عالم میں کسی کے پاس نہیں تھی. یہ خبر یا تو عباس عراقچی نے نکالنی تھی, یا پھر حکومت وطن عزیز پاکستان نے نکالنی تھی, یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ISPR کے تھرو نکالتی, یا پھر امریکنس نکالتے. اور وہ جے ڈی وینس نے آ کے نکالی, اور میرے استاد گرامی نے بھی مجھے بتایا کہ جے ڈی وینس نام ہے. ہم جب چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر ایک رحم کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے آپ کو عقل کل بنا لیتے ہیں تو ہمیں ابھرتا ہوا ہیرا بھی کوئلے کی مانند نظر آتا ہے. غریدہ فروقی اس ملک کی نہ صرف بیٹی ہے بلکہ اس ملک کی شان ہے. اگر آپ اسی کو اپنے ہاتھوں سے تروڑ مروڑ کر ایک اچنبے کا شکار بنانا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کے گھر میں بسنے والی بہن بیٹیاں نا, وہ خود نیچر کا ایک کمال ہے نا, وہ خود تمسکر بن جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.